چیز الگ مسئلہ ہے۔ السلام علیکم۔ فائز بھائی، کوئی شخص ہے جس نے پلاٹ خرید کے رکھے اور وہ اس نیت سے کہ جیسا آگے چل کے انہیں اپنے خود کے لیے کچھ گھر بنائے یا جس گھر میں رہ رہے اسی درست میں وہ بیچ کے کام میں لے، تو ایسے پلاٹوں کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص پلاٹ لے کر رکھتا ہے اس نیت سے کہ اس پہ اپنا گھر بنائیں گا مستقبل میں یا پھر بچے وغیرہ کو اپنے گھر بنانے دیں گا، تو ایسے پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن ایسا پلاٹ جو آپ نے لے کر رکھا ہو کہ جس گھر میں رہتے ہو، اس گھر کو بعد میں اس پلاٹ کو بیچ کے بنا لوں گا، تو پھر اس پلاٹ پر ہر سال زکوٰۃ دینی ہوگی، ہر سال جب تک آپ کے پاس رہیں گا۔ اس لیے کہ جب آپ نے نیت کی اپنے استعمال کے لیے، اپنے بچوں کے استعمال کے لیے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اپنے استعمال کے لیے انسان چاہے جتنے بھی گھر ہو، جتنی بھی جائیداد ہو، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ لیکن جب آپ نے یہ نیت کی اس کو بیچ کر یہ گھر بناؤں گا جس میں رہتا ہوں، تو بیچنے کی نیت آتے ہی ہر سال اس پہ زکوٰۃ لاگو ہو گئی۔ آپ نے ایک پلاٹ لیا کہ اس پر انشاءاللہ میں بعد میں ایک گھر بناؤں گا، ٹھیک ہے، اور 10 سال تک وہ پلاٹ پڑا رہا، آپ کی کوئی نیت نہیں تھی اس کو بیچنے کی، لیکن سوچا تھا اپنا گھر بناؤں گا۔ 10 سال بعد آپ یہ سوچتے کہ نہیں اب اس کو بیچ دیتا ہوں اور جہاں رہتا ہوں اسی کو بنا لیتا ہوں، تو 10 سال تک اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں تھی۔ 10ویں سال جب نیت بدلی، اس کے بعد سے ہر سال 355 ڈیز گزرنے کے بعد اس پر ہر سال آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی بکنے تک۔ لیکن آپ نے 10 سال تک نیت نہیں کی، 10ویں سال نیت ہوئی، 1 سال گزرنے سے پہلے بیچ دیا، بیچ کے یہ گھر بنا لیا، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، چونکہ 1 سال گزرنے سے پہلے آپ نے اس کو کنورٹ کر لیا اپنے گھر کے اندر۔ سمجھے بات؟ تو لہٰذا جن گھروں کو، جن مکانات کو، جن چیزوں کو آپ اپنی ضرورت کے لیے لے کر رکھتے ہیں، ایکسیس میں ایکسٹرا بھی ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ لیکن جن چیزوں کو آپ بیچنے کی نیت سے لے کے رکھیں، یہ سونا بیچنے کی نیت سے لیا اچھا ہے تو بیچ دوں گا، یہ پلاٹ بیچنے کی نیت سے لیا اچھی قیمت ہے تو بیچ دوں گا، یہ گاڑیاں بیچنے کے لیے نہیں اچھی قیمت ہے تو بیچ دوں گا، یہ بھینسیں بیچنے کے لیے لیا، خود کے لیے جو بھینسیں لیتی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے دودھ پر رہیں گی جو انکم ہوتی ہے، لیکن بھینسیں بیچنے کا، اب میں بھینسوں کا ٹریڈ کرتا ہوں تو وہ بھینس پھر اس پہ بھی کیا ہوں گا، زکوٰۃ لگ جائیں گی۔ وہ گھوڑے جو استعمال کی اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، لیکن بیچنے کی گھوڑوں پر زکوٰۃ لاگو ہو جائیں گی۔ سمجھے آپ؟ مطلب ٹرن اوور مال پہ لگیں گی اس پہ، لم سم، گھوڑا تو اور بک جا، لیکن لم سم کتنا انویسٹمنٹ ہے 50 لاکھ، تو اس پہ زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگی ٹرن اوور پہ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جو چیزیں آپ اپنے استعمال کے لیے لے کے رکھتے اس پہ زکوٰۃ نہیں، بیچنے کی نیت آتے ہی اس پہ زکوٰۃ لگ جائیں گی۔ شروع میں اگر بیچنے کی نیت نہیں تھی تو جب نیت ہوئی اس کے بعد سے 1 سال سے ہر سال اس پہ زکوٰۃ لاگو ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے ایک پلاٹ لیا بیچنے کی نیت سے، 10 سال تک زکوٰۃ دی اس کی، 10ویں سال سوچ رہا بیچتا نہیں خود گھر بنا لیتا، تو پھر آپ 11ویں سال سے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، لیکن جو 10 سال کی زکوٰۃ دی وہ ہو گئی، چونکہ جب تک بیچنے کی نیت تھی، جب نیت بدل گئی تو پھر اب حکم بدل جائیں گا، تو لہٰذا اب آپ گھر بنا لیجئے، وہ زکوٰۃ آپ نے دے دی، اللہ اس کا بھی اجر دیں گا، اور آپ نے بعد میں نیت چونکہ چینج کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کو ذہن میں رکھیں، لیکن قطعاً اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کیجیے کہ میں نیت کر کے لیتا ہوں کہ اپنے لیے لوں گا، جبکہ لیتے وقت کیا ہے، بیچنا ہے، لیکن نیت کیا کرو، اللہ کو دھوکہ دینا ہے نا، نیت کرو بیچنا نہیں ہے، چونکہ عارف کالونی کا پلاٹ ہے، 3 کروڑ کا ملا ہوا ہے، ہر سال 3 کروڑ کی زکوٰۃ 7.5 لاکھ جائیں گے، ہو نہیں، نیت کرو ہوتے ہیں، اللہ کو دھوکہ مت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، آپ جو خیالات بھی لاتے ہیں نا، ہم وہ بھی جانتا ہے، سمجھ رہے نا، تو اللہ کو دھوکہ مت دیجیے، اللہ کے لیے وہ سب جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی دنیاوی ادارے نہیں ہیں کہ جن کو آپ جھوٹا ٹیکس اسیسمنٹ بتا دیں گے اور پے کر دیں گے اور بچ جائیں گے، یہاں تو دنیا میں بھی لوگ پکڑے جا رہے ہیں آج کل۔ تو بہرحال آخرت میں اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والا ہے، دھوکہ مت دیجیے اللہ کو، جس نیت سے ایسا بھی ہو سکتا ہے میں یہ سوچوں میرے پاس ایکسٹرا منی ہے، کیا کروں پیسہ رکھ کر، سونا خرید لیتا ہوں، سونا بھی خرید کیا کرو، بیوی بچوں کے لیے زیور بنا لیتا ہوں، یہ کرتا ہوں، تو ظاہر سے آتے وہ تو ایک شکل میں آ گیا کیش، اس کو آپ کو دینا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سونا خریدتے ہیں، سونا خریدنے کے بعد کیا کرتے ہیں، بیٹے تم کو 7 تولے سونا دے دیا، بیٹی تم کو 7 تولے سونا دے دیا، لیکن ایکچوئل مالک نہیں بناتے، وہ خالی ورچولی، تاکہ وہ لیا ہوا سونا بڑھ جائے، چونکہ سونا 8.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہوتا ہے نا، اس پہ وہ 7.5 تولہ پرانا تولہ، یاد رکھیے پرانا تولہ ہوتا تھا 11.66 گرام کا، ٹھیک ہے، اور آج کا تولہ ہوتا ہے 10 گرام کا، تو 10 گرام کے حساب سے آج وہ جو 7.5 تولہ ہے وہ بن جاتا ہے 8.5 تولہ، مطلب 85 گرامس آف گولڈ آج کے اعتبار، تو 85 گرامس پہ لگتا ہے، اس سے زیادہ ہو تو پورے بھی لگتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں 8 تولہ سب کو بانٹ دیتے، تو ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں، اپنا بھی بچ جاتا، لیکن ہے کس کا ایکچوئل مالک کون ہے، خود ہے، لیکن کیا کرے زکوٰۃ بچانے کر رہے، مت کیجیے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے، تو دھوکہ مت دیجیے، لہٰذا جو نیت ہے اس کے اعتبار سے انشاءاللہ آپ عمل کریں۔ کسی نے ایک